بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی اردو ٹیچر آج لیکچر نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم لیکچر کا آغاز کتاب اول سے کریں گے جو کہ اردو لازمی برائے جماعت نہم کے نام سے ہے۔ یہ جو بک ہے ہماری، یہ 2 سیکشنز کو ڈیل کرتی ہے، ایک حصہ نثر اور ایک حصہ شاعری۔ ٹھیک ہے، حصہ شاعری میں بھی 2 سیکشنز ہیں، ایک حصہ نظم اور ایک حصہ غزل۔ تو چونکہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں حصہ نثر سے، تو اس میں دیکھیں کہ کون سی اصناف جو ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ نمبر 1 سیرت نگاری، نمبر 2 سوانح عمری، نمبر 3 علمی مضمون یا مضمون، نمبر 4 تذکرہ نگاری، نمبر 5 ڈرامہ نگاری، نمبر 6 ناول نگاری اور نمبر 7 تمثیل نگاری۔ جی بیٹا، اصناف ادب کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، آج جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 1، چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سیرت نگاری پر مبنی ہے، لہٰذا آج ہم اصناف ادب میں سیرت نگاری کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی تو بیٹا، چیپٹر کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سیرت نگاری ہے کیا۔ سیرت کا لغوی معنی عادت و حصلت ہے۔ اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و حصائل پر لکھنا سیرت نگاری کہلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ سیرت کا لفظ جو ہے، لفظی مطلب تو اس کا عادت و حصلت ہے، لیکن یہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ مولانا شبلی نعمانی کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا شبلی 1857 میں پیدا ہوئے، 1914 میں وفات پائی اور ان کی عمر بنتی ہے اس طرح سے 57 برس۔ تو دائیں طرف پینسل سے یہ چیز مینشن کر لیں۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ہائی لائٹ کر لیں ڈیٹ کو بھی اور قصبے کو بھی اور ضلع کو بھی۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے، والد کا نام ہائی لائٹ کر لیجئے، اور کیا کرتے تھے؟ وکیل تھے، ہائی لائٹ کر لیں۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ علی گڑھ کالج کو ہائی لائٹ کریں، فارسی کے استاد کو ہائی لائٹ کریں۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا، یعنی کہ اہم شخصیات ہیں جن سے انہیں بہت فائدہ اٹھایا۔ نمبرنگ بھی کر لیجئے ان کے ساتھ ساتھ اور ہائی لائٹ بھی کر لیجئے۔ 1892 میں ہائی لائٹ کر لیں ڈیٹ کو، آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ ان ممالک پر نمبرنگ کریں اور ان کو ہائی لائٹ بھی کر لیں۔ اور کس کے ساتھ سفر کیا؟ آرنلڈ کے ساتھ سفر کیا، یہ ہائی لائٹ کر لیں۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ کالج کو ہائی لائٹ کریں، استعفیٰ ہائی لائٹ کریں، اعظم گڑھ ہائی لائٹ کر لیں۔ پھر حیدرآباد دکن کی دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، حیدرآباد دکن ہائی لائٹ کریں، دائرۃ المعارف بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ لکھنؤ اور ندوۃ العلماء کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اخیر عمر میں یعنی آخری عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا تھا۔ تو اعظم گڑھ اور دارالمصنفین ہائی لائٹ کر لیں جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے، شاعر ہائی لائٹ کر لیں، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے، یعنی ان کی جو مقبولیت ہے وہ کس وجہ سے ہے زیادہ؟ ان کی نثر نگاری کے حوالے سے، تو اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے، ہائی لائٹ کر لیں نثر نگاروں۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، متنوع مطلب طرح طرح کے یا مختلف میننگوں پر نوٹ کر لیجئے۔ موضوعات مثلاً تاریخ، نمبرنگ کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ اور ہائی لائٹ بھی کرتے جائیے گا۔ تاریخ پر بھی لکھا، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا یعنی لکھا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے، یعنی طرح طرح کے موضوعات پر لکھنے کے باوجود ان کی طرز اظہار یعنی ان کا لکھنے کا جو انداز ہے اس کے اندر ادب کی شان موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں لکھنے کے حوالے سے۔ نمبرنگ کرتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کریے گا۔ جوش بیان یعنی بیان کرنے کا جوش، اجاز و اختصار یعنی اختصار سے لکھنا، مختصر، روانی و برجستگی یعنی فی البدیہہ انداز اور تسلسل، محققانہ انداز یعنی تحقیق والا انداز ہے کہ تحقیق کیے بغیر کچھ نہیں لکھتے تھے یہ، غنایت یعنی موسیقیت پائی جاتی ہے، اور شعری والا انداز جو ہے وہ ان کے لکھنے کے انداز میں پایا جاتا ہے۔
शिबली की तमाम अदबी काविशों से कतई नजर इनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़े बयान है। यानी शिबली ने अदब के हवाले से बहुत काम किया, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए कि इनका सबसे बड़ा अदब के हवाले से काम क्या है तो वो है उनका अंदाज़े बयान। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ में शेरुल अजम नंबरिंग करते जाइए और साथ साथ हाईलाइट करते जाइए। 5 जिल्दें, अल फारूक, अल मामून, सीरतुल नुमान, अल गजाली, सवाने मौलाना रोम, सफरनामा रोमो मिस्र शाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नुमानी का तहरीर करदा है, जो कि उनकी सीरत निगारी पर मबनी तसनीफ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। जैसा कि आप सफ़े पर देख सकते हैं, बाईं जानिब सिन्फ और तसनीफ लिखा हुआ है। आप भी अपनी पेंसिल से नोट कर लीजिए। इस सबक में मौलाना शिबली नुमानी ने तबलीगे इस्लाम के लिए पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात को बयान किया है और ये बताया है कि हक़ व सदाकत के लिए इस्लाम के इब्तदाई पैरोकारों ने जिस सब्र व तहम्मुल से मसाइब व अलाम का सामना किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। का आगाज़ करने से पहले मैं हिजरत नबवी से क्या मुराद है और हिजरत के क्या मायनी है ये आपको बताऊंगी। हिजरत के लुग़वी मायनी। हिजरत के लुग़वी मायनी है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना। हिजरत के इस्तिलाही मायनी। हिजरत के इस्तिलाही मायनी है अल्लाह की राह में एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना। हिजरत नबवी से मुराद मक्का में जब पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का ऐलान किया तो मक्का के काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए और मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगे। जुल्म सितम जब हद से बढ़े तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना जाने का हुक्म दिया। इसे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। उस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झंकारें सुनाई दे रही थीं। दावत हक, हक की दावत, तलवार की झंकारें, तलवार की टकराने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हाफ़िज़े आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान यानी अमन की जगह मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। इस पैरा में मुसन्निफ हमें बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इस्लाम की दावत का आगाज़ किया तो ये वो वक्त था जब इस्लाम की दावत के जवाब में दुश्मनी की नौबत तलवारों तक जा पहुंची। कुफार ने मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मक्का में मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफार के जुल्म सितम से बचाने के लिए अमन वाली जगह मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया ताकि मुसलमान वहां जाकर इस्लाम की तबलीग कर सकें। लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाईलाइट कर लीजिए, जो उन सितमगारों यानी जालिमों का हकीकी हदफ था, असल मकसद था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतजिर था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का कह दिया और खुद अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करने लगे। इस लाइन में वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, इस चीज़ की वजाहत करती चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात उनका असल निशाना थी। यानी उनको इस बात का कामिल यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो कामिल ज़ात हैं जो कि अपने सीरत व किरदार और अखलाक की बिना पर दूसरों को मुतासिर करके इस्लाम के दायरे में जोक दर जोक दाखिल कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ। नबूवत का 13वां साल हाईलाइट कर लीजिए। नबूवत, नबी होने का ऐलान और अक्सर सहाबा मदीने पहुंच चुके, यानी ज़्यादातर सहाबा जो थे वो मदीने जा चुके थे। सहाबा और मदीने हाईलाइट कर लीजिए। तो वही इलाही के मुताबिक यानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। अज़्म क्या है? पुख्ता इरादा है। इस पैरा में मुसन्निफ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 13वां साल चल रहा था कि कुफार के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे थे। इनके जुल्म सितम से बचने के लिए अक्सर सहाबा अमन वाली जगह यानी मदीना हिजरत कर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खुद
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے منتظر تھے کہ کب کوئی حکم آئے یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے تو وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ لہٰذا جب اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پختہ ارادہ فرمایا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ یعنی قریش کو جب یہ بات پتہ چلی، ان کے علم میں آئی، تو ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مشکل تھی۔ ان کی آنکھوں میں یہ بات چبھ رہی تھی اور وہ اسلام کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان کو اس چیز کا بھی یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ کی طرف جب جائیں گے تو اسلام زیادہ ترقی کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان مدینے میں نئی قوت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور وہاں پر دین اسلام ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب قبائل کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورے کرنا شروع کر دیے کہ اب کون سا ایسا حربہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کو ترقی سے روکا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے روکا جائے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی، رائیں تجاویز۔ تو جو وہ ایک گروہ بنا تھا اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ کسی ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں اور ان کو مکان کے اندر قید کر دیا جائے۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن ہائی لائٹ بھی کر لیجئے، جلا وطن کرنا یعنی ملک سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ابو جہل ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کا پورا پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ابو جہل جو کہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس نے کیا تجویز پیش کی؟ اس نے یہ کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص چنا جائے اور پورا گروہ بن کر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کر دے اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دے، اور اس طرح سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کا خون تمام قبیلے میں بٹ جائے گا، کسی ایک کے سر یہ الزام نہیں آئے گا۔ اور آل ہاشم ہائی لائٹ کر لیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان وہ اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر رائے ہائی لائٹ کر لیں، آخری مشورہ، آخری رائے، اتفاق ہو گیا، متفق ہو گئے، رضامند ہو گئے، اور یہ وہ آخری رائے تھی جو ابو جہل نے دی تھی اور سب اس پر رضامند ہو گئے، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا، اور شام ہوتے ہی اپنے اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 ٹھکانے کا انہوں نے گھراؤ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ عرب کے رہنے والے لوگ اس مکان کے اندر زبردستی داخل ہونا برا سمجھتے تھے جہاں عورتیں ہوں، تو یہی وجہ تھی کہ پھر یہ لوگ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، اسی لیے باہر ٹھہرے رہے اور باہر ہی انہوں نے قیام کیا، مقیم رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے کہ، اور پھر انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب گھر سے باہر نکلیں گے اور وہ جو ارادہ لے کر آئے ہیں، جو وہ منصوبہ بندی کر کے آئے ہیں، اس کو وہ عملی جامہ پہنائیں گے۔ آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے مصنف کا تعارف یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں الفاظ معنی کے، لیڈ پینسل سے آپ نے وہ الفاظ کے معنی اپنی بک پر لکھنے ہیں۔ اوکے بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔